السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز کا اس نئے ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ جو سب سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے سیدی مرشدی حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، اس لیے کہ آپ اولیاء کے سردار بھی ہیں اور تمام اولیاء کی گردن پر آپ کا پیر بھی ہے، اور آج 11ویں شریف بھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور 11ویں شریف ہے۔ انشاءاللہ آپ ہی کی نسبت سے کچھ باتیں کروں گا، اور اس کے بعد یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی یہ جو ہم لوگ روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کے متعلق پہلے سے ہی آپ نے کیا درس دیا، اور اس کے بعد بھی جو یہ بات ہے کہ عملیات کی، تو یہ کس طرح سے عمل کے اندر یہ روحانیت کام آتی ہے۔ یہ جو چیز ہے جس کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ عمل کے اندر اتنی زیادہ پاورفل ہے، اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ اگر اس پر کسی نے اگر عمل کر لیا تو پھر اسے عمل کرنے کے بعد اگر نہ کوئی تعویذ کی بھی ضرورت ہے تو بلا تعویذ بھی وہ کر سکتا ہے، تعویذ سے بھی کر سکتا ہے، بلکہ زبان سے جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو پورا کرتا ہے۔ تو آج جس کے متعلق میں بات کرنے والا ہوں، اس کے بعد اس کے متعلق ایک عمل بھی بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو بات ہے وہ بات ہے جو روحانیت کو بہت زیادہ قوی اور طاقتور کر سکتی ہے اور دل کو منور اور روشن کرتی ہے، وہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے۔ جی، اس لیے کہ جھوٹ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کے ذریعے دل تو کالا ہوتا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو جس پر لعنت ہو اس کے دل میں روحانیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو ہوئی قرآن کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو کفار مکہ کہتے تھے، وہ سوچتے تھے صادق الامین کہتے تھے، صادق الوعدہ کہتے تھے، اور سچوں کا سردار کہا جاتا، صادق الامین سچوں کا سردار کہا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اور کافر بھی یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ سب سے بڑھ کر اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی اہم ہے روحانیت و عملیات کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ گناہوں سے بھی کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور حضور کی بارگاہ میں آ کر اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں گناہ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس پر صحابہ کرام بہت غصہ ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو گناہ کرنا مت چھوڑنا، لیکن میں جو کہوں اس پر ایک بات پر تجھے ضرور عمل کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جھوٹ نہیں بولنا، لہٰذا وہ گیا۔ تھوڑے دن بعد واپس آیا، کہا حضور میں نے اس بات پر عمل تو کیا، لیکن جب میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، یعنی صرف سچ بولتا ہوں تو میں کوئی گناہ کر ہی نہیں پاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کہیں جا کر میں جوا کھیلوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی پوچھے گا تو مجھے بتانا پڑے گا کہ جوا کھیلنے گیا تھا۔ اگر شراب پیتا ہوں کوئی پوچھے گا تو بتانا پڑے گا۔ زنا کرنے جاتا ہوں تو یہی بات ذہن میں آتی ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو کہے گا تو بھی مجھے سچ کہنا پڑے گا۔ کہا ہے رسول اللہ اس کی برکت سے میں نے تمام کے تمام گناہ چھوڑ دیے، اس لیے کہ یہ اصل ہے۔ اگر بندہ اس کو کرنے لگے تو اس کے بعد کسی جگہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اکثر و بیشتر وہ گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا۔ اور خاص ہم جس ہستی کے بارے میں اب بات کرنا چاہتے ہیں، حضور غوث الاعظم دستگیر، جو مرکز روحانیت ہے، جن کے در دولت سے ولایت ملتی ہے، تو ان کی بات کریں تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ 9 سال کی عمر میں آپ پہنچے تھے، اور پہنچنے کے بعد جب ڈاکوؤں نے پوچھا تو آپ نے سچ سچ بتا دیا۔ اور جب سچ بتایا تو ڈاکوؤں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے اشرفی کہاں پڑھی ہے، لیکن تو نے کیوں بتا دیا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ مت بولنا، بس اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ تو اس بات سے ڈاکو اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور سچی توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔
اور اس کے بعد حضور غوث اعظم دستگیر نے اپنی زندگی میں ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، ویسے بھی اپنی زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ کا سہارا لیا ہی نہیں، اس لیے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس پر لعنت ہوتی ہے وہ کبھی روحانیت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور جو لوگ جھوٹ بول کے یا تو علاج کرتے ہیں، یا تو کسی کا برا کرنا چاہتے ہیں، یا تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، چاہے وہ بزنس کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اور طرح سے ہو، جھوٹ بول کر کسی کو لڑوانا، یہ تمام چیزیں گناہوں کی جڑ یہ جھوٹ کے اندر ہے۔ لہٰذا حضور غوث اعظم دستگیر نے یہ ایک بات تو واضح کر دی کہ میرا یہ جو عمل ہے چھوٹی سی عمر میں بہت ہی پاورفل ہے، اگر بندہ اس کو اپنا لے گا تو پھر روحانیت اس کے دل کے اندر اتنی منور و روشن ہو جائے گی، اتنا وہ پاورفل ہو جائے گا روحانیت میں، کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے جو بزرگان دین ہے کچھ تعویذ کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ الگ الگ عمل ہوتا ہے، لیکن حالانکہ انہیں تعویذ کے بغیر بھی وہ لوگ کام کر سکتے ہیں، کسی عمل کو کرائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، بس اتنا کہ وہ اپنی زبان مبارکہ سے کہہ دے، صرف کہہ دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایسے بزرگ میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے ہیں، اور کافی ایسے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، بس ان کا کہنا ہوتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، اتنے دن کے اندر ہوگا یا اتنے منٹ کے اندر ہوگا، اور ہو کر ہی رہتا تھا، اس لیے اس وجہ کہ وہ کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے۔ اب ایک عمل جو جھوٹ کو بالکل اس کے لیے کہ آپ اپنی روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں، اور جھوٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے نکالنے کے لیے آپ کو اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک تسبیح، ممکن نہ ہو تو آپ 2 وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک تسبیح آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور اپنے دم کر دینا ہے۔ بس اسی عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرما دے گا کہ بس آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ کیسی تاثیر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔